اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جمعہ کے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر کا طاقتور وظیفہ۔ اچھا، اب میں نے یہ آپ کو جمعے کے دن کا ایک عمل بتا دیا، وظیفہ بھی سورہ کوثر کا ہے، چلیں یہ بھی ٹائٹل میں آپ کو پتہ لگ گیا۔ اس کے پڑھنے سے گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ عمل کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اہم باتیں بھی کریں گے، اور ایک ریکویسٹ رہے گی کہ اس عمل کے لیے، جو کہ بہت بہت پاورفل عمل، بہت سپر عمل آپ کو آج دے رہا ہوں، تو اس کی اجازت لینے کے لیے کمنٹ میں صرف ویڈیو کو فل واچ کر کے ڈن لکھ دیجئے گا۔ آپ کو میری دل سے اجازت ہوگی، اور یقین کریں کہ آپ کے حالات لازمی بدلیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کچھ باتوں کی طرف، جو آپ کی میرے سبسکرائبر کی کچھ دل کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ میں ایک دو احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک حدیث میں نے صحیح بخاری میں پڑھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، خیرات مت روکو ورنہ تم سے تمہارا رزق روک لیا جائے گا۔ بڑی دل کو ہلا دینے والی تھی یہ بات میرے لیے، بڑی دل کو ہلا دینے والی یہ بات تھی کہ خیرات مت روکو ورنہ رزق روک لیا جائے گا۔ اب یہ دیکھو کہ یہ کام کیا ہوتا ہے، اکثر بیویاں یہ کرتی ہیں کہ جب آپ دے رہے ہو نا، اکثر گاڑی میں کہیں جا رہے ہو، آپ دیکھیں ایک دو تین چار آپ مانگنے والوں کو دیں گے تو پیچھے سے آواز آ جائے گی، چھوڑیں اب یہ ان کو عادت ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ اکثر میرے دوست آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، اکثر لوگ اسی آزمائش میں پکڑے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے ہاں نا یہ رزق کی کمی کا ہم شکار ہی اس وجہ سے ہوا ہے۔ پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ ہم دیہاتوں گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ شہروں میں بھی پہلے پرانے وقتوں کے اندر جب ہم بچے ہوا کرتے تھے، آج سے 40 سال پہلے کی بات، 45 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس ٹائم کے اوپر پتہ کیا ہوتا تھا؟ مغرب کی نماز سے پہلے عصر کی نماز، کھانا پکنا شروع ہوتا تھا گھروں میں، کھانے کی خوشبوئیں پھیلتی تھیں، اور مغرب کی نماز سے پہلے کھا لیا جاتا تھا اور مسجد کی طرف جایا جاتا تھا۔ اچھا، اس ڈیوریشن کے اندر پتہ کیا ہوتا تھا؟ جب کھانا پکتا تھا، دادی ماں، نانی ماں، گھر کی اماں کوئی بھی کھانا بناتی تھی، روٹی بنتی تھی، تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نام کی روٹی علیحدہ کھاتے ہیں۔ پہلی روٹی اللہ کے نام کی پکتی تھی، اس کے ساتھ سالن ڈالا جاتا تھا۔ مدرسے تھے، بچے آتے تھے، دروازہ بجتا تھا، کنڈیوں کا دور تھا، کنڈی کھڑکتی تھی یا آواز آتی تھی، تو وہ روٹی جو ہے ہم جا کے اس کو بچے ہوتے تھے جنہوں نے ایک روٹی کا پرات اٹھائی ہوتی تھی، اور ساتھ ایک سالن کے لیے ڈول یا بالٹی ہوتی تھی، اس میں وہ سارے سالن مکس کرتے جاتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نام کی روٹی گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں دی جاتی تھی۔ جب آپ کے کھانوں میں سے اللہ کے نام کی روٹی نکلتی تھی نا، اس وقت برکتیں بھی بہت تھیں، اس وقت رحمتیں بھی بہت تھیں۔ اب ہم نے اللہ کے نام کی روٹی نکالنا چھوڑ دی۔ مجھے بتا دیجئے آپ کتنے گھر ہیں، چلیں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کمنٹ کر کے بتائیے گا، جو لوگ میری یہ ویڈیو دیکھیں وہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ ان کے گھر سے آج بھی اللہ کے نام کی روٹی جاتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اگر 100 بندوں نے یہ ویڈیو واچ کی تو شاید 2-4 ایسے ہوں جن کے گھر سے جاتی ہو، اکثریت نہیں دے رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم پہ جب رزق کی تنگی کا معاملہ آتا ہے نا، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا کریں کیا نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، تو بس کچھ پرانی عادتوں کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بزرگ کیا کیا کرتے تھے، ہم کدھر ٹھہرے ہوئے۔ ہمارا تو یہ حساب کتاب ہے، آج ہم کبھی کوئی چیز پکا کر بانٹیں بھی اللہ کے نام پہ، کچھ بھی خیرات بھی کریں نا، کچھ بانٹ رہے ہوں تو وہ بھی اپنوں میں ہی بانٹ دیا جاتا ہے، 4 محلے داروں میں دے دیا، 2-4 رشتہ داروں میں دے دیا، غریب تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہ کیا کریں، غریب اللہ کے نام پہ غریبوں کا حق دیا کریں، اور صحیح طریقے سے نکالا کریں اپنے حلال رزق میں سے، اور پھر اس میں برکتیں عطا ہوتی ہیں۔ دعا مانگو کہ برکت کے لیے، کوئی وظیفہ کرو گے پھر اس میں اثر بھی آئے گا، اور پھر آتا ہے اثر، یہ بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ آپ بیٹھ کے آسانی سے شکوہ تو کر دیتے ہیں کہ شاید وہ وظیفہ کر رہے ہیں، مطلب عمل سے زندگی بنتی ہے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل تو کچھ نہیں کریں، بس وہ عمل سے مراد پریکٹیکلی، تو آپ کے گھر میں کوئی فقیر آیا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار مجھے تو ابھی آج بھوک نہیں ہے، روٹی اس کو دے دو، شاید ان سے زیادہ بھوکا ہو، یہ قربانی تو کبھی دی نہیں ہے۔ ہاں تسبیح گر رہی ہے،
مڑکے گر رہے ہیں اور پڑھی جا رہے ہیں وظائف اور اثر نہیں مل رہا. تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی اس طرف آئے نا, کوئی خیرات کوئی صدقہ اس کی جو بات کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب وہ اللہ دے گا تو پھر اس میں سے دیں گے. تو یار یہ بات بڑی غلط ہے. آج جو تمہارے پاس ہے, جس تنگستی میں آپ ہو, اس تنگستی میں سے اللہ کے لیے کچھ نکال دو. مر نہیں جاؤ گے اگر ایک آدھ وقت میں کھانا نہیں کھاؤ گے اور سوچو کہ یہ میرے آگے جو تھالی پڑی ہے یا دال یا روٹی کی, یہ میں کسی اور بھوکے کو دے آؤں. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, شاید آپ کی اسی ادا سے آپ کے حالات بدل دے. اتنا تو حوصلہ ہے نہیں کسی کے اندر. ویسے رونے پہ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں جی, اور میسیجز آتے ہیں کہ سر اتنے تنگے حالات کے خودکشی کر لیں. خودکشی کر لینا, کسی اور کے کام نہ آنا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک میری تھوڑی سی ایڈوائس تھی آپ کے لیے. باقی انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں جمعے کے دن کے لیے, کہ جمعے کے دن یہ سورہ مبارک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ امیر ہو جاتا ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ کوثر. اس کو کرنا جمعے کے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد, فجر سے لے کے مغرب تک کسی بھی نماز کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے. اول آخر درود شریف تو آپ پڑھیں گے, ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھ کے اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں, یا اللہ یا غنیو یا مسبب الاسباب, یا اللہ یا غنیو یا مسبب الاسباب. یہ آپ نے 33 ٹائمز پڑھنے ہیں, اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھ لینا. یہ آپ جمعے کے جمعے یہ عمل کریں گے, صرف جمعے کے دن. ایک جمعہ کر لیا, دوسرا جمعہ کر لیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, 5 جمعے مسلسل یہ آپ کر لیں. چھٹے جمعے تک انشاءاللہ آپ کے حالات بہت بہترین ہو جائیں گے. اب میری بہنیں کہیں گے جی ہم مسلسل 4-5 جمعے 6 جمعے نہیں پڑھ سکتے. بھئی آپ جس ہفتے میں آپ کا گیپ ہوگا وہ سکپ کر دیں, آگے 5 پورے کر. ٹھیک ہے, 2 جمعے آپ نے پڑھا, گیپ آ گیا, آپ 3 آگے کر لیں. بس اتنی سی بات ہے, اس پہ تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ عمل آپ کیجئے گا, پھر مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کیسے کیسے آپ کو ریزلٹس ملے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, آپ کی مسائل حل کرے. پھر بھی کچھ بتانے سے رہ گیا ہو اس وظیفے سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں اور دعا کی ضرورت ہے, خصوصی دعا میں شامل کرنا ہے, وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے. اور جو میرے بہن بھائی دوسرے ممالک سے مجھے کال کرتے ہیں, جو پہلے کی طرح جیسے ٹائم لیتے ہیں, آپ بہت تھینک فل ہوں, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. بے شمار لوگ باہر کے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں اور وقت لیتے ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزتیں دے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. UK, USA, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جرمنی, فرانس, ناروے, ان کنٹریز سے کیونکہ ریگولر کالز آ رہی ہیں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تو آپ لوگ عصر کی نماز کے بعد 10 بجے تک ٹائم ہوتا ہے, اس میں رابطہ کر لیجئے گا. تو باقی یہ ہے کہ جناب جب آپ رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ تو پلیز یہ نہ کہ کہا کریں گے شاہ جی کو وظیفہ بتا دیں. میں وظائف کی تو ویڈیوز بناتا ہوں اور تو اس میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں. ہاں اگر کسی وظیفے میں کام نہیں ہو رہا, کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو مجھ سے پوچھیں, یا کسی ٹپیکل چیز کے لیے وظیفہ نہیں بنایا تو اس کے لیے پوچھیں. یہ ہوتا ہے واٹس ایپ پہ بات کرنے کا, ٹھیک ہے. یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جو اوپن ڈسکس نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے دعا کی کہنا ہے, تو وہ آپ واٹس ایپ پہ آ کے بتا سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ آ کے مجھ سے آپ وظیفہ پوچھیں گے تو پھر میں باقی ویڈیو میں کیا بتاتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا خیال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.